लो जी, अब हम ऑनलाइन हैं। साकवा समवा की तरफ से लाइव जूम, फेसबुक और यूट्यूब पर तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। और इटली के शहर फिदेंसा से जीम फेगोरी का मोहब्बत भरा सलाम और अदाब अर्ज़ कबूल करें। आज की साकवा और सामवा मुलाकात में हमारे साथ एक नौजवान अदबी और इल्मी शख्सियत जो तालीम और तरबियत से भी वाबस्ता है, उनके साथ है। वो सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि अदीब भी हैं। हम सब जो एक इंटरनेशनल वेबसाइट है उनमें और उसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट पर उनके मज़ामीन भी शाया होते हैं और पेशे के एतबार से वो मुअल्लिम है, दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। मेरे दिल में एक उस्ताद की बड़ी कदर है क्योंकि वे एक कौम के फ़र्द को माशरे में एक कारआमद फ़र्द बनाता है, उसको जीने का तरीका सिखाता है। हमारी जो आज की शख्सियत है वो आसमान पर एक चमकता सितारा है। वो अंधेरे में इल्म और हुनर के चिराग रोशन कर रहे हैं। अमन व मोहब्बत और इंसाफ की ख्वाहिश रखने वालों के लिए वो एक बशारत का सिंबल हैं। वो उर्दू अदब में एक मुनफरद दर्जा रखते हैं। वो बिला इम्तियाज रंग व नस्ल, मज़हब, फ़िरका, तमाम पाकिस्तानी कौम को इल्म की रोशनी पहुंचा रहे हैं। आज की मुलाकात में हमारे साथ लाइव ऑनलाइन है काबिल एहतराम, सदाबहार, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लिए उम्दा शख्सियत के मालिक और बेहतरीन इंसान जनाब प्रोफेसर फ़खर विलियम लाला साहब। जनाब लाला जी, साकवा समवा की पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद और सलाम और अदाब अर्ज़ कबूल करें। सर बहुत शुक्रिया सर, मेरी तरफ से भी अदाब कबूल फरमाए। और हमारे साथ आज दो और शख्सियत जो बहुत अहम और मोतबर हैं पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी, बल्कि नेशनल उर्दू अदब, बल्कि दुनिया के उर्दू अदब में जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनमें से पहली हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं जनाब शहबाज चौहान साहब, जो नौजवान खूबरू शख्सियत के मालिक होने के साथ साथ एक उम्दा शायर भी हैं, जो ज़्यादातर तंज़ व मज़ाह लिखते हैं। एक तरफ बीमार अफराद को सेहत याबी के लिए मेडिसन मुहैया करते हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के गमों और मसरूफियत में डूबे हुए अफराद को अपनी हंसी मजाक से भरपूर शायरी से ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पे जहां भी कोई मुशायरा होता है, इनकी मौजूदगी वहां पे ज़रूर होती है। तो हम जनाब शहबाज चौहान साहब को साकवा समवा की पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद और सलाम करते हैं। इसके बाद हमारे साथ एक और अहम और मोतबर शख्सियत मौजूद हैं जो तराजम की दुनिया में एक ख़ास मकाम रखते हैं। सैकड़ों के हिसाब से कुतब को उर्दू के कालम में डाल चुके हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। इसके साथ साथ उर्दू शायरी, पंजाबी शायरी की रवायत को आगे बढ़ाने में उनका अहम किरदार है। वो अमन, मोहब्बत और इंसाफ का प्रचार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, जनाब डॉक्टर आदिल अमीन। बहुत शुक्रिया मैं लंबा चौड़ा तारफ लाला जी का इसलिए नहीं करवा रहा कि ज़्यादातर मेज़बान जो है वो 10-15 मिनट तारफ में गुजार देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़ुबानी उनका तारफ ना कराऊँ, बल्कि उनकी ज़ुबानी
हम उनसे सारी बातें करें, गुफ्तगू करेंगे। मुलाकात का यही मतलब है कि जो दिल की बातें हैं, दिल की भड़ास है, वो निकाल लें आज। सबसे पहले जनाब प्रोफेसर फ़खर लाला से मेरी गुजारिश है कि आपका नाम जो है उसमें फ़खर भी है, विलियम भी है, लाला भी है। यानी फ़खर उर्दू फारसी या उर्दू में से, और विलियम इंग्लिश में से, और लाला हिंदी और पंजाबी ज़बान में से। इसकी थोड़ी वजाहत करें, कैसे 3-4 ज़बानों के नाम आपने रखे, आपके माँ बाप ने रखे? मैं तो कहूँगा जी ये जो नाम है ना हमारे, खासतौर पे इंडो पाक के जो क्रिश्चियन के, या कोई भी नाम है, और मेरा नाम तो खासतौर पे फ़खर विलियम लाला, ये बड़े सगीर पाको हिंद की पूरी जो है ना तारीख बयान कर देता है कि फ़खर फारसी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अरसा तक मुसलमान हुक्मरान रहे जो सरकारी ज़बान फारसी इस्तेमाल करते थे, कुछ अरसा अंग्रेज हुक्मरान रहे। फिर लाला जो है वो बगैर किसी हाकम से, बगैर किसी इस्तेमालकार से मुतासर हुए बगैर एक खालिस्तान पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये तीनों तहजीबें इसमें मौजूद हैं, क्योंकि जब भी एक फातेह यहाँ पे आता है वो मुफ्तू को लाजमी मुतासर करता है। तो मुसलमान फातहीन ने हमें मुतासर किया, उनकी ज़बान ने। हमेशा जो मुफ्तू होता है वो फातेह का कल्चर अपनाने की कोशिश करता है, उसकी ज़बान अपनाने की कोशिश करता है। फिर अंग्रेज बहुत अरसा यहाँ पे रहे, तो विलियम एक उस कॉलोनियल इज़्म का जो एक दौर है उसकी एक यादगार है, और दूसरा लाला जो पंजाबी ज़बान का है। तो ये बेसिकली ये जो नाम है पूरे बड़े सगीर पाको हिंद की सारी सियासी तारीख को एक बयान करने का एक नाम है। जी, मैं समझूं कि आप पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, खास तौर पे बड़े सगीर। नहीं, मैं बता रहा हूँ बेसिकली विलियम मेरे वाले साहब का नाम है, विलियम जॉन। लाला हमारा जो है फैमिली नेम है, यानी हमारे गांव में मेरे दादाजी को लाला कहा जाता था, वही लाला बड़े भाई को पंजाबी ज़बान में कहा जाता है, और अब वो एक सरनेम बन चुका है हमारी पूरी फैमिली का, विलियम जॉन लाला, फ़खर विलियम लाला और बाबा उमरदीन लाला। तो ऐसे ये फैमिली नेम है। बात चली मैंने आपके बाप दादा की, तो अपने आबाओ अजदाद के बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। आबाओ अजदाद सर वही शेर जो है कि पाकिस्तान का शहरी हूँ मैं, पाकिस्तान से पहले भी। तो हमारा गांव जो है 1911-12 में इस्टेब्लिश हुआ था, मिशनरी एक इदारे ने इस्टेब्लिश किया था। तब जो हमारे आबाओ अजदाद हैं ये गोजरा की साइड से उठ के तो यहाँ मियाँ चन्नू के पास आए। मेरे वालिद जो है वो पेशे के एतबार से रिटायर्ड टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, वालदा भी गवर्नमेंट टीचर हैं, और उन्हीं से मुतासर होकर शेर कहना शुरू किया। बचपन में जो सारा माहौल उन्हीं की वजह से एक अदबी माहौल मिला। मेरे वालिद साहब बाकायदा शायर हैं, उसी से सारा सिलसिला चला। क्या बात है, गुजरा का आपने जिक्र किया। मेरी हाई स्कूल की एजुकेशन वहाँ सेंट एल्बर्ट हाई स्कूल में हुए, और फातिमा हाउस में बोर्डिंग में मैं रहता था। अच्छा। तो आगे चलते हैं जी कि बचपन की जो इब्तदाई तालीम और तरबियत होती है वो कहाँ से आपकी शुरू हुई? गुजरा से या किसी और शहर से? नहीं, गुजरा से नहीं, मैं बेसिकली मियाँ चन्नू से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा था कि 1911-12 में जब ये गांव एस्टेब्लिश हुआ, तब हमारे जो आबाओ अजदाद है वो वहां से यहाँ आके एस्टेब्लिश हुए थे 1912-14 इसी के दौरान। मैं मियाँ चन्नू में पैदा हुआ, वहीं पे रहा कुछ अर्सा, लाहौर तालीम के सिलसिले में रहा। आजकल फिर उसी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वहीं उसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, और रहाइश वहीं पे है। तो अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव में से हासिल की, सेंट विंसेंट हाई स्कूल से। मैट्रिक तक वहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियाँ चन्नू से इंटर तक पढ़े। फिर आगे NCBA यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। आजकल PhD कर रहा हूँ बहादुर ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान से। ये शायरी का शौक आपको कैसे हो गया? शायरी का शौक मैंने पहले अर्ज किया कि घर में जो कि माहौल अपने वालिद की वजह से, अपनी वालदा की वजह से सारा एक अदबी माहौल था शुरू से। तो मैं कहा करता था कि मैं कि मैं मुझे शायर बनने से ज्यादा नकाद बनना पसंद है, कि मैं शायरी की तनकीद करूं। लेकिन फिर वो नकाद बनते बनते फिर वो खुद भी शायरी की तरफ आ गए।
لیکن یہ تو ہو گیا. بچپن سے ہی بڑا یہ اب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا میں اکثر اپنے اب اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ آپ تو یعنی کورس کی جو ہے وہ چیزیں پڑھنا, اس وقت ہم اپنے جیب سے پیسے جمع کر کے تھوڑے تھوڑے 5-10 روپے جمع کر کے فراز کی ساری کتابیں خریدی, محسن نقوی کی ساری کتابیں ہم نے خریدی, کیا کہنے پروین شاکر کی اس وقت ہم نے ساری کتابیں, اور ان کی سینکڑوں غزلیں ہم پھر کو یاد کرتے, پھر ڈائریوں میں لکھتے. اب تو خیر شاید وہ زمانہ نہیں رہا, لیکن اس وقت میں اسی طرح سے ہوتا تھا. کیا آپ نے یہ جو نام آپ نے شعرا کے گنوائے ہیں ان جی کے علاوہ کلاسیکل شعرا کو بھی پڑھا ہے اسکول میں جی یا کالج میں؟ ظاہر ہے سر آپ اردو ادب کی جب روایت سے واقف نہیں ہوں گے, لیکن یہ اس وقت نہیں پڑھا تھا میں جس وقت کی بات کری. تو جب ہم تھوڑا آگے آئے, ادب کو سمجھنا شروع کیا, فیض سے مطلب میرا انٹروڈکشن جا کے ایم اے میں ہوا, تب مجھے پتا چلا کہ فیض کتنے بڑے شاعر ہیں. پھر آگے مجھے پتا چلا کہ میر تقی میر کو ہم نے اسی طرح سے پڑھا, غالب کو پڑھا, اسی طرح جیسے بھی جتنے بھی کلاسیکل شعرا ہیں, فراق ہیں, داغ دہلوی ہیں, سب کو پھر اسی طرح سے پڑھا. کیا تو متاثر زیادہ کس سے ہیں؟ اگر میں سب سے زیادہ اگر متاثر ہوں, اگر میں سمجھتا ہوں اردو ادب کا کوئی نمائندہ شاعر کہا جائے, یا جسے کہیں کہ جس نے اردو ادب کو بین الاقوامی سطح پہ متعارف کروایا, یا پھر جو کسی کہیں جسے پڑھ کے لگتا ہے کہ وہ آپ کے اندرون سے مخاطب ہے, تو وہ فیض احمد فیض ہے. کیا کہنے بس یہ ایک چین چلی آتی ہے, غالب ہے, پھر میر تقی میر ہے, اقبال ہے, میر تقی میر ہے, پھر غالب ہے. ہاں غالب اس فہرست میں آپ اقبال کو میں اس لیے شامل نہیں کرتا کہ جو میں نے بات پہلے, اقبال کو آپ پڑھیں گے وہ آپ کے اندرون سے مخاطب نہیں ہوگا, اب البتہ آپ کے خون اور جنون سے ضرور مخاطب ہوگا. تو اس لیے وہ ان کو ادبی شعرا میں آپ ہاں ان کو ایک بیانیے کے طور پہ, ایک قومی شاعر کے طور پہ بہت اچھے شاعر ہیں وہ, نو ڈاؤٹ انہوں نے ایک بیانیے کو پینیٹریٹ کیا اس حوالے سے, لیکن جو ایک ہم کہتے ہیں نا ادب کے لیے کچھ کیا اس میں وہ اسی لیے شاید وہ کسی بڑے انعام سے, بڑے انعام کو لینے سے رہ گئے ہیں, کیونکہ ان کے کلام میں مقصدیت پائی جاتی ہے. ہاں بالکل, مقصدیت جو ہے وہ آپ کی جو شاعری ہے, دیکھیں مقصدیت تو ہونی چاہیے شاعری کے اندر, لیکن شاعری آپ کی کوئی بیانیہ یا پروپیگنڈا نہ بن جائے. یہ اس حد تک نا آپ شاعری, جیسے آپ پڑھے کہ آپ فیض کی آپ غزل پڑھیے کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنے گے آشنا. اب یہ خاص پیرائے میں لکھی ہوئی غزل ہے, لیکن آپ جس بندے کو اس کانٹیکسٹ کا نہیں پتا, وہ اس کو بطور غزل پڑھے گا, اس کو بڑا مزہ آئے گا, اس کو لگے گا کہ یہ بڑی شاندار غزل ہے, وہ ادبی غزل بھی ہے. یعنی اس بیانیے کو انہوں نے نعرہ نہیں بننے دیا. کیا کہہ رہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا رجحان تعلیم دینے کی طرف کیسے ہوا, درس و تدریس کا پیشہ ہی اپنانے کو کیوں؟ یہ تو وراثتی ہے جی. والد ریٹائرڈ ٹیچر ہے, گورنمنٹ ٹیچر ہے, والدہ ریٹائرڈ ٹیچر ہے, بڑی سسٹر جو ہے مجھ سے وہ بھی لیکچرر ہے, اسی طرح ایک بھابھی جو ہے وہ لیکچرر ہے, اور وہ جو ایک بہن بھائی ہے وہ بھی ٹیچر ہے. تو ساری فیملی ہماری ٹیچر ہے. اسی طرح میں ایک تعارف کروا رہا تھا اپنے دوست کو, میں نے کہا جی میں بھی ٹیچر ہوں, میری والدہ بھی ٹیچر ہے, سارا کروا کے اس نے کہا اچھا کئی نسلیں تو غریب ہو دوسری. میں کہا جی بالکل یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں بھی ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک رہا ہوں, اور ایک استاد جو ہے خاص طور پہ جو ٹیچر ہے اس کا بڑا احترام ہے میرے دل میں, اور میں بہت عزت کرتا ہوں. اچھا آخری چلے باتیں تو ہوتی رہیں گی, جو ہمارے ساتھ معتبر شخصیات ہیں, آخر میں پھر آپ کو موقع دوں گا تاکہ آپ اور میرے سوالوں کا جواب دیں, اور ادب پہ کھل کے بات ہو, کمیونٹی کے شاعروں پہ, ادیبوں پہ بات ہو. تو اس سے پہلے کہ آپ اور آگے بڑھیں, میں دعوت دیتا ہوں جناب شبات چوہان صاحب کو کہ وہ فخر لالا جی کے بارے میں کیا جانتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ گوری صاحب اور آپ کے چینل. ایک چھوٹا سا مضمون ہے فخر بھائی کے حوالے سے, وہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ سب کی اجازت سے. ڈاکٹر صاحب, یہ امر میرے لیے باعث صد افتخار ہے کہ میں تصوف کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ادبی قد کاٹ کے کہنا مشق شاعر اور اردو سے محبت کرنے والے بہترین استاد پروفیسر فخر لالا کے حوالے سے گفتگو. موجودہ ادبی
کہکشاں اور عصر حاضر کی شاعری کے منظر نامے پر گہری نظر رکھنے والے باخبر قاری اردو ادب کے فخر لالا سے یقیناً واقف ہیں۔ آپ ایک تازہ دم سخنور، وسیع المطالعہ شاعر، جدید علوم کی تہذیب و تمدن، زمینی حقائق اور انسانی سماج کی نفسیات کو سمجھنے والے شاعر۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح مسیحی شاعر اور غیر مسیحی شاعر استعمال ہوتی ہے۔ فخر لالہ ایز اے کرسچن رائٹر، جس طرح شعر کو حدود و قیود میں نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح شاعر کو رنگ و نسل، مذہب و عقیدہ، قوم و قبیلہ کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک دفعہ فادر مختار عالم کو میرے ایک پروگرام کا دعوت نامہ بھیجنا تھا، جو مجھے کسی نے بھیجا، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کرسچن شاعر۔ تو انہوں نے کہا کہ شاعر کب سے کرسچن مسلم ہونے لگے، اس لیے فخر لالہ کی روشنی کو بھی قید نہیں کیا جاتا۔ آپ مثل سورج پوری آب و تاب سے چمک ہیں، تبھی تو آپ کی کرنوں سے ہزاروں میل کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ہمارے ہاں ایک بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے شاعر بننا۔ بقول ہمارے ڈاکٹر علی یاسر مرحوم کے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، شاعر بنتا نہیں ہے۔ فخر لالہ صدیوں پہلے کی تجسس سے بری ہوئی روح ہے۔ آپ وہ صنعت جسے ماہر کاریگر نے اگرچہ مکمل تیار کر کے اس کارخانہ فکر و فن میں اتارا ہے، مگر آپ کے فن میں نکھار کے حوالے سے آپ کی محنت آپ کے اشعار میں نظر آتی ہے۔ آپ نے یہ مقام چند دن میں حاصل نہیں کیا، بڑے تواتر اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ غزل سے محبت کے بعد یہ مرتبہ ملا ہے۔ آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا شعری اظہار بلا شبہ علمی و ادبی حلقوں میں باعتبار ہے، تبھی تو آپ کے اشعار بڑے بڑے نامور سیاسی و سماجی لوگ اپنی بات کی مضبوطی میں حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے جناب انصار برنی کی وال پر دیکھ رہا تھا آپ کا ایک شعر، جو میں مطلع کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ صادق سے صالحین سے آگے نہ بڑھ سکا، جو قافلہ یقین سے آگے نہ بڑھ سکا، میں نے ہزار بار جگہ دل میں دی مگر کم ظرف آستین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، بہت یہ مثالیں بتاتی ہیں اور آپ کا توانا تخلیقی سفر بتاتا ہے کہ آپ نے معیار و اسلوب کا شعر تخلیق کر کے موجودہ شعری دنیا میں اپنی جگہ قائم کر دی ہے۔ تو آپ کے لہجے کی روشنی سرحدوں سے پار محسوس نہیں کی جا رہی۔ اچھے تخلیق کار کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ اس کا مصرع دلوں میں گھر کر اور مختلف ادا ہونے لگے۔ بطور شاعر آپ کے فکری و فنی مقام کا تعین آپ کے اشعار ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ فخر لالہ کا یہ شعر سنیے اور ساتھ بھولیے کہ ہم کو جس کھیل کے انجام پہ مر جانا تھا، ہم جس کھیل کے مر جانا تھا، ہم اسی کھیل میں ہم نے اس کھیل میں جینے کی اداکاری کی۔ واہ، کیا آپ کی شاعری زندگی کی شاعری ہے، لہجے اور لفظیات میں تازگی کا احساس پڑھنے والے کو باندھ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کا شعر عصر جدید اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فخر بلا شبہ فخر غزل ہے۔ آپ کا شعر دل سے دماغ تک کا سفر بڑی آسانی سے کرتا ہے، اور یہی عوامی اور مقبول شاعر کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ واہ، کیا کہہ رہے ہیں۔ ان دنوں آپ کا ایک شعر جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا، کیمرہ کرب کی شدت کو کہاں جانتا ہے، میری تصویر سے ملتی کب ہے۔ اپنی مٹی، اقدار اور وطن سے محبت اور وابستگی کی جھلک آپ کی تحریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جذبات کو کہیں کہیں سہمے ہوئے لہجے اور کہیں بلند آہنگ سے پیش کیا ہے۔ ذرا یہ سنیں کہ جیسے دیوار پہ بارش میں نمی جاتی ہے،
رات کو آنکھ میں یوں تیری کبھی جاگتی ہے. ایک واہ. اور سنیے. کواڑ کھول کے جاگتے. بیٹھے سے آنکھیں گھر کے مکینوں کی بھاپی نہ. واہ اور کیا کہنا ہے. یہ دیکھا کہانی ہی بدلتی اسی. ارے بھائی ہے بڑی مشکل. چوہان صاحب آواز نہیں آ رہی. فریب جی اب صحیح ہو گیا. محبت میں خسارہ چل رہا ہے. بڑی واہ. مشکل گزارا چل رہا ہے. گزارا چل رہا ہے. کیا کہنے. آدھی محبت اسی پہ عشق سارا چل رہا ہے. اسی پہ عشق سارا چل رہا ہے. کیا کہنے جی کیا کہنے. فخر لالا فخر لالا ہمارا فخر اس لیے بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی زیر نگرانی بی ایس اردو کے کئی مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں. آپ کو کئی غیر سرکاری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے جن میں مجھے عزت اور اعزاز یہ حاصل ہے کہ اشارہ انٹرنیشنل کے عالمی مشاعرے میں فخر بھائی نے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب نے شرکت فرمائی جہاں سے فخر بھائی کو ایوارڈ بھی دیا گیا. اور کئی ایسی میں نے تقریبات دیکھی ہیں جس میں سرکاری سطح کی تقریبات جس میں آپ کو نگران کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فخر لالا جیسا شاعر ہماری کمیونٹی کا فخر ہے. ہمیں ان پہ ناز ہے اور ایسے ستاروں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ آج کی شام ان کے نام کر کے اردو ادب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ شہباز چوہان صاحب. آپ نے بڑا مفصل اور بڑا پرمغز مضمون پیش کیا. آپ کی نوازش بہت شکریہ. فخر لالا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کچھ چند اشعار ہمیں عطا کیجیے. سب سے پہلے تو میں شہباز بھائی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. یہ تو ایک روایتی سی بات ہے بھی کیونکہ سنڈے کا دن ہے بڑا بزی ہوتا ہے. واقعی قیمتی وقت ہوتا ہے کہ یہ فیملی کو دینا ہوتا ہے. اور دوسرا جس خوبصورتی سے انہوں نے میرے بارے جو الفاظ بولے ان کے لیے ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں. آف دا ریکارڈ تو میں زیادہ ہوں گا. آن دا ریکارڈ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت کا ساتھ کیا. یہ ان کا بڑا پن ہے. اور میں آن دا ایئر میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت عالمی مشاعرہ پڑھانے کے لیے شہباز بھائی نے مجھے بلایا اور آج میں اس دور کے جب اپنی شاعری پڑھتا ہوں تو کئی دفعہ اپنی ہنسی نکل جاتی ہے. لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی ہماری حوصلہ افزائی کی. ہمیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ پڑھایا اور اتنی عزت دی. میں ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں. ہمیشہ محبت کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ غلطی سے کسی بڑی پوزیشن میں پہنچ جائے تو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اب کوئی دوسرا نہ آئے. لیکن شہباز بھائی کو میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے بندہ ڈھونڈ کے جناب یہ لاتے ہیں اور اس کو مین اسٹریم پہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. یہ ان کی بڑی محبت ہے. میں خاص طور پہ ان کا ممنون ہوں. نہیں آپ سلامت رہیں فخر بھائی. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ واقعی دیکھیں میں نے آپ کے اشعار پڑھے آپ کے حوالے سے بات کی. یقیناً یہ سننے والے مجھ سے متفق ہوں گے. آپ کے اشعار سے پہلے آپ کا ایک اور 4 مصرے 4 لائنیں پیش کروں گا کہ دشمن کی کوئی چال نہ جھگڑا رقیب کا. گوری صاحب ڈاکٹر صاحب یہ سنیں ایسا شعر ایسا مصرع آپ میں سمجھتا ہوں اساتذہ کے ہاں اس طرح کا کلام ملتا ہے. اور فخر لالا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ استاد ہیں. اور اگر ہمیں موقع ملا اور ہم نے آپ کو کسی بڑے پروگرام میں بلایا ہے تو یہ ہمارے لیے عزت افزائی ہے. دشمن کی کوئی چال نہ جھگڑا رقیب کا پر آستین کا سانپ ہے ساتھی رقیب کا. پر آستین کا سانپ ہے ساتھی قریب کا. دشمن کی کوئی چال نہ جھگڑا رقیب کا پر آستین کا سانپ ہے ساتھی قریب کا. دونوں جگہ ہیں دین و سیاست ملے ہوئے ہو کربلا کی بات یا قصہ صلیب کا. یہ جو اس میں آپ نے ایک ہم آہنگی شو کی ہے, یہ جو تلازمہ یہاں آپ نے پیش کیا ہے, یہ
بتاتا ہے کہ آپ کی مضامین کے حوالے سے کتنی وسعت ہے، آپ کا مطالعہ کتنا وسیع ہے، آپ مصرے کی کانٹ چھانٹ کو کتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو آپ بلا شبہ ہماری کمیونٹی میں وہ نام ہیں جس پہ ایسی کئی تقریبات ہونی چاہیے، ایسے کئی پروگرام ہونے چاہیے. بے شک بے شک. لالا جی عطا کیجئے کچھ اشعار آپ. چلے سننا ہے ڈاکٹر خالد صاحب کی اور شہباز بھائی اور میزبان کی اجازت سے چند اشعار سنیے کہ کتاب غم کو اگر اذن رونمائی دے. واہ واہ. واہ کتاب غم کو اگر اذن رونمائی دے تو لوح قلب و بدن پر لکھا دکھائی دے. ارے واہ واہ واہ، ہاں کیا کہنے کیا کہنے. بہت اچھا. اور میں باز گشتے جنوں آگ ہی کے گنبد میں. واہ کیا کہنے. میں باز گشتے جنوں آگ ہی کے گنبد میں اور اس میں سوزے جگر گونجتا سنائی دے. واہ کیا واہ کہنے. واہ جی واہ. سر بہت شکریہ. اور شعر ہے کہ میں عشق زاد وہیں دشت میں ملوں گا تمہیں. آہا. میں عشق زاد واہ. وہیں دشت میں ملوں گا تمہیں جہاں پہ خاک بدن رقص میں دکھائی دے. واہ کیا واہ کہنے. واہ بہت خوب بہت بہت خوبصورت خوب. کیفیت. کیا کہنے. واہ واہ. ایک اور غزل کے چند اشعار دیکھیے کہ طالب ہجر میں جو عشق نے ڈھالی ہوگی. واہ طالب ہجر میں جو عشق نے ڈھالی ہوگی چاندنی رات اماوس سے بھی کالی ہوگی. کالی واہ ہوگی. کیا کہنے. ارے واہ 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 واہ. سر بہت شکریہ. کہ طالب ہجر میں جو عشق نے ڈھالی ہوگی چاندنی واہ. رات اماوس سے بھی کالی ہوگی اور کتنا بے چین یہ بے انت سمندر ہوگا. واہ واہ. کتنا بے چین یہ بے انت سمندر ہوگا گمشدہ شخص کی جب لاش اچھالی ہوگی. کالی ہوگی. ارے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. کیا اور کہنے. بہت خوب. تم بھی اب موت کی دہلیز پہ آ بیٹھے ہو. آہا. تم بھی اب موت کی موت دہلیز کی پہ آ دہلیز پہ بیٹھے آ ہو. بیٹھے ہو. تم نے بھی درد محبت کی دوا لی ہوگی. دعا واہ لی واہ ہوگی. کیا کہنے. واہ واہ. کیا سب کہنے. بہت کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. دعا لی گو. ایک اور غزل جی. کے چند اشعار کے پرانے عشق میں تازہ کو ضم کراتا ہوا. کیا آہا. کہنے. پرانے عشق میں تازہ کو تازہ ضم کو ضم کراتا ہوا کرتا. گزر رہا ہوں دیے سے دیا جلاتا ہوا. جلاتا. دیے سے دیا جلاتا ہوا. کیا کہنے. سر بہت شکریہ. اور تمہارے نام محبت کی بارگاہوں میں. واہ. تمہارے نام محبت کی بارگاہوں میں سر جھکاتا لب التجا ہلاتا ہوا. کیا کہنے. اور بہت خوب بہت خوب. شہباز بھائی شعر دیکھیے گا کہ میں تجھ سے دور ہوا ہوں کہ تجھ کو دیکھ سکوں. آہا. واہ میں کیا میں کیا بات تجھ ہے. سے دور ہوا ہوں کہ تجھ کو دیکھ سکوں. یہ فاصلہ ہے کئی فاصلے مٹاتا ہوا. واہ ارے کیا واہ بات. واہ 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 واہ. کیا بہت کہنے. شکریہ. اور میرے خدا یہ عبادت شمار کر لینا. واہ میرے خدا یہ عبادت شمار کر لینا میں جل اٹھا ہوں جلے آشیاں بچاتا ہوا. واہ بہت واہ اچھے. کیا واہ بات. واہ 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 واہ. بہت خوب. کیا کہنے جی کیا سر بہت کہنے. شکریہ. سر بڑی آگے چلتے ہیں جی. بہت شکریہ پروفیسر بہت فخر بہت لالا جی. اچھے اشعار. بہت خوب. سر بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف جو شریک گفتگو ہیں اس ملاقات میں شامل ہیں. وہ ہیں جناب ڈاکٹر عادل امین. جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ شاعر بھی ہیں معلم بھی ہیں مذہبی اسکالر بھی ہیں اور علم عروض پہ بھی عبور رکھتے ہیں. تو آئیے ان سے سنتے ہیں کہ وہ ہمارے لالا جی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں. جی بہت شکریہ گوری صاحب. اور میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے, میرے دل کی بات ہے کہ یہ سمجھے کہ اس پروگرام میں ایک
اندر کی خواہش پوری ہو رہی ہے کہ فخر لالہ صاحب جیسے جو ہمارے قوم کے سرمایہ ہیں اور بڑے بیش قیمت لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا جا سکے اور قوم سنے کہ ہم خالی لوگ نہیں ہیں، یہ جی ہمارے پاس ایسے خزانے ہیں جو بانٹنے پر بھی کم نہیں ہوتے، اور یہ مطلب محض رسمی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہوں گے جو ہم فخر لالہ صاحب کے بارے میں آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے بتانا جا رہے ہیں۔ وہ میرا چونکہ ٹیکنیکلٹیز کا کام ہے، تکنیک پر زیادہ کام ہے، تو فخر لالہ صاحب کو میں تکنیک کی نگاہ سے جب دیکھتا ہوں تو میری اتنی تسلی ہوتی ہے جتنی ہونی چاہیے۔ فخر لالہ صاحب کی شاعری جہاں پر منفرد اسلوب کی حامل ہے، اور یہی ایک مطلب شاعر کے لیے جو خاص پہچان ہے شاعر کے لیے، ویسے تو ان کے دیگر کام بھی جو ہیں وہ منفرد ہیں، لیکن بالخصوص شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی شاعری کے اپنے فنگر پرنٹس ہیں، ان کی شاعری کی اپنی شکل صورت ہے، ان کی شاعری کی اپنی پہچان ہے، اور ہمارے جو شعری حلقوں میں جن چیزوں پر زور دیا جاتا ہے یا غور کیا جاتا ہے ان میں سے چند ایک باتیں، سر فہرست اسلوب جی تو چھینا جھپٹی کا اسلوب نہیں ہے ان کا اپنا اسلوب ہے، اپنا انداز ہے، اور جب وہ شعر کہتے ہیں تو اس میں ہم جیسے لوگ جو کچھ نوحہ و عروج کی رکھتے ہیں یا دیگر باتیں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو اصناف پر بڑی گرفت ہے ان کی۔ غزل کو غزل بنانا، غزل کے دائرے میں رکھنا، غزل کے معنوں میں رکھنا، یہ فخر صاحب کی بڑی خوبصورتی ہے۔ یعنی میرا اشارہ، میں اگر کھل کر بات کروں تو ہمارے آج کل کچھ شعراء کرام کی تعداد زیادہ ایسی ہے جو غزل میں نظم کا مزہ زیادہ ہے، اور شعر در شعر وہ ایک ہی مضمون ہے، اس سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لالہ صاحب کے ایک شعر میں ایک مکمل مضمون جو ہے وہ انہوں نے باندھا ہوتا ہے، جسے وہ ادھورا نہیں چھوڑتے بلکہ غزل کی مانگ پوری کرتے ہیں۔ شعر کی شعریت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن غزل کو غزل بنانا، غزل رکھنا، اسے غزل کی شکل میں رکھنا، یہ لالہ صاحب بڑی خوبصورتی سے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ پھر الفاظ کی اور مرکبات وغیرہ کی ترتیب و تشکیل جو ہے اس پر انہیں ملکہ حاصل ہے، چونکہ وہ معلم ہیں اور درس و تدریس کا شعبہ انہیں اس بات میں معاونت دیتا ہے۔ اگرچہ شاعری کی دنیا میں کئی باتیں عام ہیں اور کچھ غلط العام بھی ہیں، کچھ خام خیالی بھی ہے، کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اگر علم کا دائرہ چھوٹا ہو تو شاعری وسیع ہو سکتی ہے۔ شاعری کا کینوس جو ہے وہ ہمارا علم ہی ہے، جتنی وسعت علم کی ہوگی اتنی ہی ہماری شاعری بھی وسیع ہوگی، اور ہمارے اس دور میں اس وقت کے جو شعراء کرام ہیں ان میں صرف فخر لالہ صاحب ہی ہیں جو بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھتے رہنا چاہتے ہیں، اور اس میں سے جو کچھ بھی وہ دیکھتے ہیں، جن رنگوں کو وہ دیکھتے ہیں، اپناتے ہیں، ان کی شاعری میں خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ شاعر جس رنگ سے واقف نہ ہو اسے کبھی اپنی شاعری میں جگہ نہیں دے سکتا۔ تو فخر لالہ صاحب کے پاس وہ دھنک کے رنگ ہیں، اور وہ دو رنگوں کو ملا کر تیسرا رنگ کریٹ کرنے پر بڑی گرپ ہے ان کی، مضبوط نیا
پڑھنے کو ملتا ہے، ان کی جب کاوشیں سامنے آتی ہیں تو دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ شعر پڑھنے کو ملے ہیں، شعر سننے کو ملے ہیں، تو یہ بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے ابھی اشارتاً بھی یہ بات کی کہ ایک شعر مکمل کہانی، مکمل داستان بیان کرتا ہے ان کی، وہ اس میں تلمیحی رنگ ہو، تاریخی رنگ ہو، کوئی بھی چیز وہ جب ایک شعر میں وہ ڈھالتے ہیں تو اسے مکمل کر کے 2 مصروں میں دے دیتے ہیں۔ صنف پر وہ ان کی گرپ ایسی ہے کہ اگر وہ غزل کہیں گے تو وہ غزل ہے، اور وہ غزل خود بتائے گی کہ میں غزل ہوں، اور اگر وہ کسی چیز کو نظم کریں گے تو پھر وہ نظم کی صنف کو اس کے ساتھ پورا انصاف کریں گے۔ پھر معنویت، ان کے اشعار یا تو 2 ٹوک ہوتے ہیں یا ذو معنی ہوتے ہیں، اور اس میں نہ صرف ہمارے عام دنیاوی علوم کی معنویت بلکہ الہیاتی معنویت جو ہے وہ بالکل شامل ہوتی ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی مسیحی اور مسلمان شرح کرام کی، تو یہ ایک فرق بہرحال ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم جن باتوں کو الہیات کے حوالے سے سمجھتے ہیں، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ لالا صاحب الہیات بھی پڑھ چکے ہیں اور ان باتوں کو قریب سے جانتے ہیں، اپنے عقیدے کو اور کمپیریٹیو عقائد کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ دیٹ از دا ریزن، یہی وجہ ہے کہ جب وہ کوئی بات جس حوالے سے، جس زاویے سے کر رہے ہوتے ہیں، اسے وہ مکمل بیان کر پاتے ہیں۔ تو یہ ایک اضافی خوبی ہے شاعر کی کہ اس کے پاس مختلف علوم ہوں، مختلف باتوں کو وہ جانتا ہو، ان کا مشاہدہ اور موازنہ اور تقابل جو ہے وہ ان سب باتوں کا استعمال کر سکے، اور ان کی شاعری میں، نہ صرف ان کی شاعری میں بلکہ ان کی شخصیت میں یہ پہلو موجود ہیں، نمایاں ہیں۔ اس کے بعد ہم غوری صاحب کی بھی دلچسپی اس میں ہے اور میری بھی دلچسپی ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عروضی ہیں، ہم شاعر تو ہیں نہیں، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے، عروض کو جاننا شاعر کے لیے فائدہ ہے۔ تو بڑا دھیان رکھتے ہیں اپنے ان کاموں کا کہ وہ اوزان و بہور جو ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کریں، چونکہ ان کے پاس ذخیرہ الفاظ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور آج کے اس دور میں کچھ اداروں کی طرف سے، مستند اداروں کی طرف سے شائع کردہ کتابوں میں بھی املا کی غلطیاں ہیں، تو اس کے باوجود جب تک وہ اپنی پوری تسلی نہیں کر لیتے کہ جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں اور جو مرکبات ان کے زیر استعمال ہیں وہ درست ہیں اپنی املا میں یا نہیں، تب تک وہ کسی چیز کو منظر عام پر لاتے بھی نہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بہت شاعر کے لیے بھی، قارئین کے لیے بھی اس میں کچھ سیکھنے کو شامل ہو جاتا ہے، اس میں سے کچھ حاصل ہوتا ہے دیکھنے والوں کو، پڑھنے سننے والوں کو۔ جیسے ابھی شہباز صاحب بتا رہے تھے کہ انصار برنی ٹرسٹ نے ان کا ایک شعر استعمال کیا، اور میں نے دیگر لوگوں کو بھی دیکھا سوشل میڈیا پر کہ وہ کیمرہ والی جو بات ہے وہ تو اس میں تو وہ شعر اتنا اچھا ہے کہ ہر چوتھا شخص جو وہ دعوے دار ہو گیا۔ وہی اس دو چیزوں پر اس ملک میں بڑی زیادہ لڑائی ہوئی، ایک وزارت عظمیٰ کی کرسی پر اور ایک ان کے اس شعر پر۔ خوبصورت چیز کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے چوہان صاحب کے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے دیکھا ٹی وی پر، وہ لوگوں نے بغیر ان کی اجازت کے، بغیر ان کو مطلع کیے وہ جناب پکے پروگرامز میں، ریکارڈنگز میں آ گئی۔ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو کیا مطلب کوئی اس پروگرام پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے گی؟ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام ہونا چاہیے کہ اگر ایک شعر فخر لالہ صاحب کا ہے اور وہ شعر اتنا خوبصورت ہے کہ اسے استعمال کیا جا سکے تو استعمال کرنا چاہیے، چوری کی انداز سے نہیں، واردات کی انداز سے نہیں، بلکہ
اس انداز سے کہ فخر لالہ صاحب کو خوشی ہو کہ ہاں میری یہ کاوش اس لائق تھی اور انہیں اس چیز کا ثبوت ملے. تو ویسے تو یہ ثبوت وغیرہ فراہم کرنے والے درجے سے تو وہ بہت دیر ہوئی, وہ آگے بڑھ چکے ہیں. ان کا تو شمار جو ہے وہ شورا کرام میں ہے, شائقین میں نہیں اور زور آزمائی کرنے والوں میں نہیں, بلکہ ان کا شمار جو ہے وہ شورا کرام میں ہے اور صف اول کے شورا کرام میں سے ہے. بہت عمدہ شخصیت ہیں ہمارے, مطلب مسیحی قوم کا فخر ہے. ان کا نام گھر میں انہیں میراث میں ملا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر یہ نام ان کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو وہ ہمارے لیے فخر ہی تھے. اور کیا کہنے, مقابلہ تو تبھی پتہ چلتا ہے نا, مطلب جس مقابلے میں وہ ہیں اس میدان میں پتہ چلتا ہے مقابلے کا کہ ہمارا زور بازو کیا ہے اور کتنے ہم مقابلے میں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں, ہار یا جیت اس سے میری ذات منسلک ہے یا پیچھے پوری قوم منسلک ہے. تو جب میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ کمل کا پھول جو ہے نا, اس کی خوبصورتی ساری کی ساری اگر وہ اپنی ذات کو آئینے میں دیکھے تو اس وقت تک ہی اسے یہ خیال رہتا ہے کمل کو کہ میں بہت خوبصورت ہوں. جب تک وہ کسی جوہڑ میں کسی کیچڑ والی دلدلی جگہ پر موجود ہو, اگر اس سے خوبصورتی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اسے پھولوں کی نمائش میں آنا چاہیے تاکہ اسے باقی پھولوں کی خوبصورتی بھی معلوم پڑے. تو فخر لالہ صاحب کے پاس مقابلے کے لیے وہ گراؤنڈ ہے, وہ تمام سٹیج ان کے پاس ہیں جہاں پر انہیں نہ صرف یہ کہ وہ ان کی سرکاری سرگرمیاں ہیں یا ان کی شوق کی سرگرمیاں ہیں, بلکہ وہ ایک مقابلے کی گراؤنڈ ہے جس میں وہ اترتے ہیں اور سرخرو کرتے ہیں اپنی ذات کو بھی اور ہمیں بھی خوشی بخشتے ہیں. سو یہ باتیں تو مطلب رات بھر کی جا سکتی ہیں, اس لیے کی جا سکتی ہیں. دیکھیں میں نے جو کچھ بھی ابھی ان کے بارے میں کہا ہے وہ کہا ہے جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں. چند ایک باتیں میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کی. وہ ان کی مطلب ابتدائی ایام کے بارے میں, تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں تھیں جو آپ نے پروگرام کے ابتدا میں ان سے پوچھ لی. تو میں اتنا ٹائم اگر بغیر کسی پیش کی تیاری کے ان کے بارے میں بول سکتا ہوں, تو آپ اگر اس پروگرام کا دورانیہ 4 گھنٹے اور بڑھانا چاہیں تو میں ان کے بارے میں مزید 4 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں. کیونکہ وہ شاعر ہیں, وہ ادیب ہیں, وہ مفکر ہیں. ان کے بارے میں یہ الفاظ کہنے میں رکاوٹ نہیں ہے ہمیں کوئی. ہماری زبان کبھی بھی لرزتی یا لکنت کا شکار نہیں ہوتی ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں. خصوصاً جب چوہان صاحب نے ذکر کیا عالمی مشاعرے کا یا اس درجات کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں جانا اور پھر وہ معیار دینا جو وہاں پر دینا چاہیے, وہ فخر لالہ صاحب نے ضرور وہاں پر دیا اور ہمیں اس بات پر بھی خوشی ہے. بڑی محبت آپ کی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. واقعی یہ ہمارا فخر ہے, ہمارا سرمایہ ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ ستاروں کے ساتھ چاند کی طرح بھی روشن ہو جائیں گے. تو میں ان کی طرف ہی آتا ہوں. جی سر, آواز میری آ رہی ہے؟ جی آواز شور ہے لیکن آ رہی ہے. کوئی ہمنگس ہے مسلسل, اب یہ پتہ نہیں کہ آپ کے اپنے مائک کا ہے یا کس کا ہے. اب صحیح ہے آواز میری آ رہی ہے؟ جی یہ مسلسل, لیکن میں نے اپنا مائک نکالا پھر بھی یہ کہیں سے کچھ ہو رہا ہے. آپ بہتر ہے. چلے تو اب پھر دوبارہ ملاقات کی طرف آتے ہیں اور ان سے مزید سوالات پوچھتے ہیں کہ
आवाज अभी भी आ रही है, चले वो रिकॉर्डिंग में सही कर लेंगे हम। जी जी। तो वाकई ये इनका सलूक बहुत उम्दा है, जदीदियत मबाद जदीदियत और मेटाफिजिकली बहुत आगे है, और बहुत सारे नेशनल उर्दू के शायर उनकी सफ में शामिल हैं ये। तो इनसे पूछते हैं कि आपके अदबी हलके में कोई ऐसे शायर हैं जिनके साथ आपकी वाबस्तगी रही और उनसे आपने सीखा, और कुछ अदीब ऐसे भी होते हैं जिनसे मुलाकातें बहुत फायदा पहुंचाती हैं, ऐसे हुआ कुछ? सबसे पहले तो मैं ऑन एयर आपको बताना चाहूंगा कि अब मुझे शेर लिखते हुए 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कभी भी कोई शेर ऐसा ना कभी किसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, ना फेसबुक जैसे आम और सादा से प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड किया है, जब तक वो डॉक्टर आदिल अमीन साहब की नजर से गुजर नहीं जाता। तो उनकी इस्लाह जो है वो हमेशा उनके बगैर जो है ये आपका बड़ापन है। जो बातें हम कर रहे हैं ये सारा कुछ आपका बड़ापन है, आपकी ज़ात में ये बातें शामिल हैं। तो आप फखर लाला हैं जिन पर हम फखर करते हैं। सर बड़ी मोहब्बत। जी जी, ऐसे था ना, कदीम दौर में भी ऐसे था कि उस वक्त व्हाट्सएप और मैसेंजर की सहूलत भी नहीं थी, तो लोग खत लिख के जैसे दाग बरेल भी है उनको भेजते थे या और रसवा को भेजते थे, और फिर वो इस्लाह करके वापस भेजते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही जारी हम भी ऐसे ही करते हैं। बाजुकात पूरी गजल भेज देते हैं, बाजुकात एक शेर भेजते हैं, बाजुकात कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ख्याल जहन में आया होता है कि सर ये तखय्युल है, ये ख्याल है, ये काबू में नहीं आ रहा। फिर उनके साथ मशवरा होता है, फिर वो बताते हैं किस तरह ये जितनी हमारे 3-4 सूरतें हम देते हैं कि सर ये सूरत है मेरे जहन में, ये सूरत है, फिर ये बताते हैं कि इस पे काम करें, ये ज्यादा बेहतर है। तो ये इनकी मोहब्बत है। उसके अलावा नदीम अजमल साहब, उन्होंने हमेशा बड़ी रहनुमाई की। कुछ अरसे से वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हैं, लेकिन वो बड़ी हमेशा हौसला बढ़ाया शुरू में, खास तौर पे जब आदिल अमीर साहब और शहबाज भाई सारे उस बैकग्राउंड को जानते हैं, जब कुछ लोगों ने कोशिश की कि सिक्का बंद हमसे सनद लिए बगैर कोई शायर नहीं हो सकता, तो जब हमने कोशिश की कि अगर हम शायर होंगे तो आपकी सनद के बगैर होंगे, उन दिनों में नदीम भाई ने बहुत हौसला बढ़ाया। उस वक्त भी हमारी रहनुमाई की, जब हम शान और ऐलान को हम काफिया बांध दिया करते थे, तभी वो मोहब्बत करते थे, तभी वो इस्लाह करते थे। डॉक्टर फरताज सैयद, पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, यूनिवर्सिटी में उनके साथ वाटर से मुलाकातें रही, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमेशा शेर क्या होता है, वो एक जुमला बोला करते थे कि फखर लाला शायरी तलाज़मात का नाम है, और ये मुझे जुमला हमेशा याद रहता है, शायरी तलाज़मात का नाम है। अगर आप तलाज़मा सही बांधना नहीं आया, अगर आपका शेर अपने तलाज़मे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो शेर नहीं है। इसी तरह आजकल फैसल हाशमी हैं कबीर वाला से, इस वक्त रेख्ता पे पिछले दिनों एक लिस्ट जारी की कि अगर मुस्तकबिल में जो चंद बड़े नाम होंगे तो टॉप 10 में उनका नाम था फैसल हाशमी साहब का। उनके साथ तो आतर से मुलाकात रहती है, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, साथ बातचीत रहती है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, शहबाज भाई हैं, खालिद भाई हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा, आज भी उनसे मशवरा करते हैं। और उनकी मोहब्बत ये है कि वो हमेशा मोहब्बत से समझाते हैं, तो ये नहीं कहते कि यार छाड़ी आते किसी काम में नहीं, बताते हैं कि इस तरह से ठीक हो सकता है। तो फिर ये मामला हमेशा बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी मुश्तरका काविश है, जो कुछ भी आज हम हैं। जी जी, अच्छा ये बताएं कि आपका नजरिया शेर क्या है? सर देखिए, मैं 2 बातों पे मैं कहता हूँ कि शेर के अंदर मकसद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन शायरी के अंदर मकसदियत नहीं होनी चाहिए। शेर का कोई मानी हो, वो बामानी शायरी हो, लेकिन अगर आपकी शायरी देखें, आप फैज अहमद फैज में, मुझे बार बार उनकी मिसाल देना पड़ती है, फैज अहमद फैज में और बाकी तरक्की पसंद शोरा में फर्क क्या है कि बाकी ने तरक्की पसंद शायरी की और उसको नारा बना दिया, उसको बयानिया बना दिया। फैज ने तरक्की पसंद शायरी की लेकिन उसको बयानिया नहीं बनने दिया, उसको नारा नहीं बनने दिया। तो शायरी का मकसद होना चाहिए, लेकिन शायरी मकसदियत के तहत की हुई शायरी, जो मकसदियत के तहत लिखा हुई शायरी होती है, वो शायरी नहीं होती, वो कुछ और होता है। वो बयानिया हो सकता है, वो प्रोपेगेंडा हो सकता है, वो एक टूल ऑफ प्रोपेगेंडा हो सकता है। आप अपनी बात को इंडोर्स करने का आप एक उसको टूल बना सकते हैं, वो शायरी नहीं हो सकती।
کیا اردو شاعری میں فخر صاحب کوئی نظریہ کسی نے ترتیب دینے کی کوشش کی ہے کہ شعر ہوتا کیا ہے, شعر کا نظریہ کیا ہے؟ جیسے مغربی دنیا میں شعر کا ایک اپنا نظریہ ہے. دیکھیں یہ اس پہ بہت سارے لوگوں نے بات کی. حال ہی نے جب شاعری شروع کی تو اس کو پورا مقدمہ شعر و شاعری لکھنا پڑا, اور اس نے جدید شاعری کی اور شاعری کی جو انہوں نے بتایا کہ اصل میں شعر کیا ہے, شاعری کیا ہے, تخیل کیا ہے, الفاظ کس طرح کے ہونے چاہیے. تو یہ اس پہ بہت سارا کام کیا لوگوں نے, خاص طور پہ حال ہی کا نام تو سر فہرست ہے. جی جی اچھا, ادب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تقویت دیتی ہے, اسے خوشی دیتی ہے, اسے وہ پسند کرتا ہے, پڑھتا ہے اسے وہ. تو ادب کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ ادب سر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ساری جو مخلوقات ہیں پیدا کی ہیں, انسان میں اور ایک حیوان میں جو بنیادی فرق ہے وہ ادب کا ہے. ادب کا ہے. ہم بھی سانس لیتے ہیں, وہ بھی سانس لیتا ہے, ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں, وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے, وہ بھی بچوں کی پرورش کرتا ہے, ہم بھی بچوں کی پرورش کرتے ہیں, وہ بھی ہم اپنے گھر بناتے ہیں, وہ بھی اپنے لیے گھونسلے بناتے ہیں. اگر کوئی بنیادی فرق رہ جاتا ہے تو وہ لٹریچر کا ہے. ادب انسان کو حیوان سے جو ہے وہ ممتاز کرتا ہے. ممتاز کرتا ہے, کیا کہنے. اور ایک مووی کا کلپ تھا چھوٹا سا, ایک لڑکی نا وہ تمبورا سا بجا رہی ہوتی ہے, وہ لڑکا اس سے آ کے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے, اٹس میوزک. کہتا ہے میوزک کیا ہے؟ میوزک از اے برج بٹوین ہیون اینڈ ارتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ادب کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈیفینیشن کیا, تو میں کہتا ہوں اٹس برج بٹوین ہیون اینڈ ارتھ. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ بے. آگے چلتے ہیں, تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں, پھر آپ سے اشعار بھی سنیں گے, آپ کا پیغام بھی سنیں گے. یہ ہمارے یہاں اردو ادب ہے اور نیشنل سطح پہ پوری دنیا میں لوگوں نے اردو کی نئی بستیاں بھی بسا لی ہیں کہتے ہیں, لیکن پوری طرح ابھی نہیں بسی. لیکن یہ ان جگہوں پہ جو مشاعرے ہے, مشاعرے کی روایت جو قدیم ہے, یہ ادب کی ترقی اور اس کی ترویج کے لیے کردار ادا کرتا ہے مشاعرہ. دیکھیں ایک میں بات بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اکثر شعرا پتہ نہیں کچھ شاعر کہنا چاہیے یا نہیں, عادل بھائی اور شہباز بھائی بہتر جانتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میں اصل سے نا مشاعرے کا شاعر نہیں ہوں, تو پھر آپ سرکس کے شاعر ہیں. جی مطلب یا آپ کس چیز کے شاعر ہیں, آپ فٹ بال کے شاعر ہیں, آپ کرکٹ کے شاعر ہیں. شاعری تو بیسیکلی مشاعرہ ہی ہے کہ مشاعرے میں آپ شاعری کریں. ہاں دیکھ, مشاعرہ بازی میں اور مشاعرے میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے. مشاعرہ بازی تو یہ ہے کہ ایک دو چیزیں آپ کی مشہور ہوگی, ساری زندگی آپ نے مشاعروں میں وہی پڑھی, اس پہ بسر کر لی, اسی پہ آپ نے بسر کر لی. لیکن اب مشاعرے میں ہی جا کے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے کو بڑے شاعر ہیں. وہ ایک دوست نے کہا کہ بھائی یہ آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے ہیں, پیچھے بیک گراؤنڈ کا میوزک چل رہا ہوتا ہے, لیکن یہ مشاعرے میں ساتھ نہیں دیتا. تو پھر میں نے کہا کہ وہ پھر فخر سے بتاتے ہیں کہ بھائی میں مشاعرے کا شاعر نہیں ہوں, میں نون میم راشد ہوں, میں مجید امجد ہوں, میں مشاعرے کا شاعر نہیں ہوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نون میم راشد کی شاعری مشاعرے میں پڑھنے والی نہیں ہے, اور وہ مشاعرہ باز شاعر نہیں بھی تھے. لیکن پھر یا تو آپ نون میم راشد ہوں, کیا کہنا, یا تو وہاں تک. ہاں جی جی. اور یہاں پہ مشاعرہ بڑا بہترین ٹول ہے ادب کی ترویج کے لیے, ادب کے فروغ کے لیے. اور آج کے دور میں اب ویسے اچھی بات ہے کہ ابھی شہباز بھائی تو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اب یونیورسٹی لیول پہ اور جو کالجز لیول پہ یہ رجحان چلا ہے, یہ بڑا پازیٹیو چیز ہے. کہ آج سے وہ 10 سال پہلے جن دنوں ہم کالجز میں ہوا کرتے تھے شہباز بھائی, تب تو لوگ آیا کرتے تھے کہ جہاد کے لیے بلانے کے لیے, اس طرح کی تقاریب ہوا کرتی تھی. اللہ کا شکر کریں, خدا کا شکر کریں کہ اب مشاعرے ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر, اور اچھی یونیورسٹی کے مشاعروں کے لیے لوگوں کو بڑا زور لگانا پڑتا ہے کہ ہمارا نام آ جائے, کہ ہمارا نام یو ایل کے مشاعرے میں آ جائے, ہمارا ایسے ہی نہیں. شہباز بھائی بہتر جانتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی روایت ہے, اس کو کہاں چلنا چاہیے. یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا سے میرے ایک دوست ہیں خواجہ اکرام صاحب, وہ جواہر لال یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت
तंजीमों और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बहुत काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से आदाब कबूल। उनके अलावा प्रिया तबीता, यूनुस फ्रांसिस, अनिल सैमुअल, शहजाद और शकील जॉर्ज, रॉबर्ट साहब हैं, काशफ चिश्ती हैं, कलसूम डसूजा हैं और अमजद परवेज। ये लोग हमें सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, और क्योंकि वो आपको देखने, आपको सुनने के लिए आए हैं। आगे चलते हैं जी, उनका बहुत शुक्रिया, उनके हौसले को खास तौर पे दाद दी, मोहब्बत का शुक्रिया। बड़े सगीर में जो उर्दू लिखने वाले हैं, उर्दू के शायर और अदीब हैं, उनमें से किसी को आप जानते हैं या किसी को आपने पढ़ा है या किसी के साथ मसलसल आपका राब्ता है? जी जी, आवाज आ रही है, आपकी तस्वीर ठहर गई लेकिन आवाज आ रही है। फखर जी मुझे सुन रहे हैं? मेरा ख्याल उनकी ऑफ बंद हो गया, तो उतनी देर हम आदिल साहब से बात कर लेते हैं कि कुछ और कुछ कहना चाहे उनके बारे में, फखर जी के बारे में। फखर तो वो है ही हमारा। हाँ जी, मैं जैसा कि कह रहा था कि क्योंकि वो शायर हैं इसलिए उनके बारे में तो सारी रात बात की जा सकती है। की जा सकती है, क्या कह रहे हैं? उनमें वो हर खूबी मौजूद है जिस पे बात की जा सकती जी। है। ये जो शायरी जिस कैफियत को समात तक मुंतकिल करने का नाम है, जी। ये हुनर मतलब जैसा कि हर अच्छे शायर में ये खूबी होनी चाहिए, ये लियाकत और अहलियत होनी चाहिए कि अगर सर में दर्द है और वो बयान करना चाहे कि सर में दर्द है, तो वो इसे इस अंदाज में बयान करे, ना तो ये आम नस्री जुबान में भी किसी को बताया जा सकता है सर में दर्द, जी। शायर इस अंदाज से बताए कि सुनने वाला आके सर्द बने लगे। क्या कहने, सिर पकड़ के बैठ जाए, बजाय ये कि वो ये समझे कि मेरी वजह से सर दर्द हो रहा है। अंदाज इस मतलब अल्फाज की का चुनाव, उसकी तरतीब, उसकी मानवियत, उसमें तासुर ऐसा हो, मालूम पड़ जाए सुनने वाले को मुझे क्यों बताया गया है। मुझे वो नदीम भाभा याद आ गया आपकी इस बात। जी जी। में आपकी आवाज ये दोबारा दोहरा दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं दुरुस्त जी। दर्द सर वाले उंगलियां फेर मेरे बालों में, फेर में शायरी क्या। तो हम चलते हैं फिर अपने खास मेहमान आज के दूल्हा के, उनसे लाइन ऑफ होने के से पहले सवाल था कि वो बरे सगीर के नामवर उर्दू शुरा अदबा में से किन को ज्यादा पसंद करते हैं, किन के साथ उनके रवाबत है और किन से उन्होंने ज्यादा सीखा है। बहरहाल फिर लाइन चली गई। शहबाज साहब वो शेर दोबारा दोहरा रहे क्योंकि मैंने नहीं सुना, वो शोर की वजह से उतनी देर थे कि देखें ये है जो में दर्द सर इस अंदाज से करेगा कि सुनने वाला उससे होगा। तो नदीम बाबा ने कहा था उंगलियां ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। वाह, क्या कहने। तो आते हैं दोबारा, आप मेरा हाल ऑनलाइन है, आवाज आ रही है फखर जी आपको? जी आवाज आ रही है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ शहबाज भाई का कि उन्होंने नदीम बाबे का किसी और हवाले से भी जिक्र किया। काफी मशहूर है।
काफी मैंने तनकीद चैनल में पढ़ा सब कुछ। जी जी सर। आप बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, शायद लाइट चली गई और उसका जो मेन टावर है ना हमारा, शायद वो बंद हो जाता है। ये जोंग का टावर है हमारे गांव में, तो कोई बात नहीं है, इस चीज के हम आदी है। जी अच्छा ठीक है जी मैं पूछ रहा था कि बरसगीर के कुछ नाववर शोरा जिनमें नावल लिखने वाले, अफसाना लिखने वाले, शेर कहने वाले, उनके बारे में जो मौजूद है, अभी जिंदा है, बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मसीही शोरा नहीं, उर्दू के ओवरऑल सब उर्दू के शायर। आवाज नहीं आ रही मेरा ख्याल। नहीं मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया क्योंकि वो बार बार कनेक्ट हो रहा था। मैं फिर सवाल दोहरा देता हूँ जी कि पाक व हिंद में उर्दू में लिखने वाले नसर और शायरी के जो नामवर लोग हैं, उनमें से किसी के बारे में आप अपने तासरात देना चाहते हैं, या किसी ने आपको बहुत मुतासर किया हो? ठीक है, फैज अहमद फैज को मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत, अगर कोई नुमाइंदा शायर अगर मैं कोई एक चुनना हो तो सबसे बड़ा नाम फैज अहमद फैज का है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि अगर उस रिवायत का, उस पाए का शायर, उसी असलूब का शायर था तो वो अहमद फराज थे। और अगर जो बकायदे हयात शोरा में अगर नुमाइंदा शायर या बड़े शायर, अब्बास ताबिश बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, बहुत अच्छे। उनकी खूबी यह है कि वो सबसे ज्यादा जो मज़ामीन बांधना, नए नए मज़ामीन बांधना, इसमें उनका कोई जवाब नहीं। ऐसे ऐसे मज़ामीन बांधते हैं जो एक इस वक्त अपनी मिसाल आप हैं। अच्छा, मैं इस सवाल का दूसरा हिस्सा है, जी आ रही है, इंडिया से कौन से ऐसे अदीब, नावल नगार, शायर? जी उसके अलावा अफसाना नगारों में मुझे जो है वो मंटो बहुत ज्यादा पसंद है। मंटो बहुत अच्छा अफसाना लिखते हैं, मंटो का अफसाना, गुलाम अब्बास बहुत अच्छे अफसाना लिखते रहे। फिर उसके बाद अहमद जावेद, मंटो का एक अफसाना है सुगंधी, क्या शानदार अफसाना। सुगंधी उसकी अफसाने का नाम है हतक और उसका मरकजी किरदार है सुगंधी। मंटो के बाद अगर किसी ने उस लेवल का अफसाना लिखा तो फिर अहमद जावेद ने लिखा आगे गाली। अहमद जावेद इस वक्त जो है बहुत हो चुके हैं 2-4 साल पहले। तो मंटो के बाद अगर उस लेवल का, उसी पाए का अफसाना लिखा तो अहमद जावेद ने लिखा। क्या करें। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान की बात हो गई, अब बताएं कि उर्दू में लिखने वाले जिन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके में सेटल हो गए, इनको हम महजरी अदब भी कहते हैं कि वो जो बाहर लोग हो गए, लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा तो अपनी जमीन के बारे में, अपने लोगों के बारे में, और कुछ बाहर दूसरे कल्चर को मिक्स करके लिखा। उनमें से किसी के बारे में आप जानते हैं? अहमद मुश्ताक बहुत बड़ा नाम है। अहमद मुश्ताक साहब एक हवाला है हमारा उर्दू अदब का, और जो हम कहते हैं उर्दू लहजे की शायरी, उर्दू की जो मामलात की शायरी जो है, वो अहमद मुश्ताक से बड़ा नाम कोई नहीं है। वो बहुत अरसे से वो अमेरिका में मुकीम है, लेकिन बड़ा शानदार अदब तख्लीक कर रहे हैं। अपने जो है नदीम अजमल अदीब साहब हैं, वो भी बड़े अरसे से इंग्लैंड में सेटल्ड है, लेकिन बड़ा अच्छा आज उस्ताद शायर है, वो कोई शक नहीं है। एक और बड़ा नाम है, अमेरिका में मुकीम है, डैनियल, उसके नावल बहुत मशहूर है। यूके में मुकीम है हनीफ मोहम्मद, मोहसन सेठी है, उसके अलावा कामला शमसा है, उसके अलावा इंडियन है पिप्सा सिदवा। तो आगे चलते हैं। आगे जी मेरे इल्म में नहीं है, मैं इस पे मार देता हूँ कि मेरे इल्म में नहीं है इनके नाम। मोहसन अहमद ने बड़े अच्छे नावल लिखे हैं जिसमें अफगानी कल्चर है और पाकिस्तानी कल्चर है। मोहसन अहमद। उसके बाद आगे चलते हैं जी कि सियासत में आपको कोई दिलचस्पी है? सर बहुत ज्यादा सर, सियासत में अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि शायद ये बाद लोगों को बुरा लगे, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप एक हसास आदमी है, एक नॉर्मल इंसान है, तो सियासत में आपको दिलचस्पी होगी।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نصیب کا فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس میں دلچسپی نہیں ہے؟ اور یہ اب تک کون سا لیڈر آپ کو پسند ہے؟ دیکھیں لیڈرز سیاست میں ہمیشہ لیڈرز پہ میں چلنے والا بندہ نہیں ہوں. لیڈر کون ہے؟ میں چلتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی، جو لوگ لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں نا، بیسیکلی وہ سیاست کو ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں. سیاست ہوتی ہے ایک پارٹی بیانیہ، اس بیانیے کے ساتھ آپ کھڑے ہیں. اچھا ایک کل بہت ہو جائے گا اس کو سیاست ختم ہو گئی کہ میں جس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ترقی پسند بیانیے کہ جمہوریت پسند ہوں میں. جی جی. اچھا ایک ذاتی سا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار بھی ہو سکتی ہے؟ وہ شعر ہے عباس تابش کا کہ ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی شخص تو ہر بار نہیں ہو سکتا. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ آج کل گلوبل ولیج دنیا ہو گئی ہے، اور اگر اس میں بات کرنا اگر کہیں تو میں تھوڑی تفصیل سے بات کر سکتا ہوں. کر دیں بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ادب ہوتا ہے جو بیانیہ کریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ برصغیر پاک و ہند کا کلچر دیکھیں نا، یہاں پہ جو ڈومیننٹ کلچر ہے وہ ہندو کلچر ہے، ٹھیک ہے. اور ہندو مذہب کے اندر ایک شادی ہے، ٹھیک ہے. بالکل. اب اس یک زوجگی کے بیانیے کو انڈورس کرنے کے لیے ایک محبت کا کلچر دیا گیا، موویز کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، شاعری کے ذریعے. تو اس پورے لٹریچر کے پیچھے ہسٹری یہ ہے کہ وہ اسی کلچر کو بیسیکلی انڈورس کرنا چاہ رہے ہیں، یک زوجگی کو. یہ اس کے پیچھے مت ہے. اسی لیے ہمارا ادب بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ محبت تو بس ایک بار ہوتی ہے، دوسری بار تو فلاں ہوتا ہے. اور یہ ایسا حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جی جی. اچھا ہم آخری سیشن میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. جی جی. سوشل میڈیا کا دور ہے. جی جی. دنیا قریب ہو چکی ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کو امریکہ سے پیغام مل جاتا ہے ادھر. تو کتاب جو ہے، کتاب کا مستقبل کیا ہے؟ کتاب پس منظر میں چلی جائے گی اور سوشل میڈیا PDF اور یہ چھا جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، کس معاشرے میں میں تو کس معاشرے میں سوشل میڈیا نے لوگوں کو کتاب سے دور کیا ہے جو پہلے کتاب سے دور تھے. جی جی. آپ جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی، یہاں پہ پہلے لوگ کتابیں کتنی پڑھتے تھے، اور یورپ میں یا امریکہ میں لوگ آج بھی کتاب سے اتنا ہی جڑے ہوئے جتنا پہلے جڑے ہوئے تھے. وہاں پہ کتاب چھپتی ہے اور اس کی جو کم سے کم تعداد ہوتی ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ہوتی ہے، اور وہ جس دن شائع ہوتی ہے 5ویں دن وہ ریک پہ نہیں ملتی. ہمارے ہاں شاعر پہلے بھی 500 کتابیں چھپاتا تھا، پبلشر اس کو 300 دیتا تھا، اور اس میں سے 250 وہ لوگوں کو تحفے میں بانٹتا تھا. شاید 40-50 بک جاتی ہوں. یہاں پہ کسی سوشل میڈیا نے کیا لوگوں کو کتاب سے دور کرنا؟ یہ پہلے ہی دور تھے، اب بھی دور ہیں. اور کتاب دیکھیں، ہمارے ایک استاد ہیں ڈاکٹر شاہد کامران، اسلام آباد سے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے بھتیجے کو بھانجے کو پوچھا کہ یار میں یہ چیز ڈھونڈ رہا ہوں، نیٹ سے مل نہیں رہی تھی. تو کہتے ہیں میرے بھانجے نے، جو 14-15 سال اس نے کہا کہ ماموں اگر سچائی ڈھونڈنی ہے تو پھر انٹرنیٹ سے باہر آئیے. انٹرنیٹ سے باہر آئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر سچائی ڈھونڈنی ہے تو پھر انٹرنیٹ سے باہر آئیں. یہ تو بس جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہ بنیادی سورس کتاب ہی رہے گا. اس سے پہلے کہ آپ یووال نوح ہراری کی، آپ کبھی مارکیٹ میں جائیں کہ یووال نوح ہراری کی نئی کتاب آئی ہے، 5ویں دن لینے چلے جائیں، آپ کو مل جائے گی. 2، 3 ایڈیشن ملے گا جا کے. اروندھتی رائے کا کوئی کتاب آتی ہے، ڈھونڈ کے دکھائیے آپ کو، اس کو 1 مہینے بعد بھی اگر آپ کو مل جائے تو نہیں ملے گی. جی جی بالکل بالکل. ان کی اروندھتی کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور اگر آپ کتاب وہ ہوگی کیسے، تو پھر وہ ان کی کتاب نہ وہ گاڈ آف اسمال تھنگس ایک برابر ہوتا ہے. ان کی کتاب یہاں پہ انگلش میں دستے میں گاڈ آف اسمال تھنگس نہیں مل رہی، اس کا ایڈیشن بہت خوبصورت لکھا ہے انہوں نے. اور اس سے پہلے کہ آپ سے پیغام کوئی ہم لے، میں چوہان صاحب اور عادل صاحب سے چھوٹا سا آپ کا ایک سیشن تھا، میں وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، شاید ابھی آپ نے وہ شاید مس ہو گیا. آپ نے اس کا مسیحی شعراء پہ بات کرنے کے لیے نثر نگار بھی شامل کر لیں. جی جی.
اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز کا میں گلہ کرنا چاہوں گا، اور عادل امین صاحب اور شہباز بھائی بھی اس بات سے متفق نہیں تھے کہ ہمارے مسیحی شعراء نے جو کام نہیں کیا، جو خود کو سو کالڈ مسیحی شاعر کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہ آپ دیکھیے پوری ہماری ادبی تاریخ کے اندر ایک ہی ہندو شاعر ہے، فراق گورکھپوری. ٹھیک ہے، فراق گورکھپوری ایک ہندو شاعر ہے، اور وہ پوری ہندو تہذیب کو مین سٹریم شاعری کے اندر لے آتا ہے. اس کا کمال یہ ہے، اس نے بھجن نہیں لکھے، اس نے مندروں میں گانے کے لیے گیت نہیں لکھے کہ یہ دیکھیں میں ہندو روایت کو میں نے بڑے بھجن لکھ دیے فلان. اس نے اس روایت کو، ان تعلیمات کو مین شاعری کے اندر لے کے آیا. ہمارے شعراء نے کیا کیا کہ مسیحی شاعری اس کو کہہ دیا کہ جو چرچ میں گیت گائیں گے، ہم نے ایسٹر کا گیت لکھا، ہم نے بڑے دن کا گیت لکھا، یہ ہم نے اصل جو کام کرنے والا تھا اس شاعری کو، ان تعلیمات کو، ان تلمیحات کو مین شاعری کے اندر لے کے آنا تھا، مین سٹریم کے اندر، جو ہم نہیں لا سکے. اصل کام اب بھی کرنے والا یہ ہے کہ یہ جو بڑے شاعر ہیں جتنے بھی، ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تلمیحات، جیسے عادل بھائی ہم پرسوں بات کر رہے تھے، ہاں تو ساتھ میرے عالم ثانی میں رہے گا. کوشش یہی تھی کہ یار ایک اگلا بندہ جب پڑھے گا، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مسیحی شاعری ہے، یہ چرچ میں گائی جائے گی، اس کا مطلب آپ نے 98% جو اردو کا لسنر ہے اس کو تو نکال دیا، بیچ میں سے 2% کے لیے آپ نے شاعری کی. تو آپ نے 98% کو مخاطب کرنا ہے، اس ساری ان روایات کو مین شاعری کے اندر لے کے آنا تاکہ اگلا بندہ کو پڑھے. یہ وہ کارنامہ ہے جو فراق نے ہمیں کر کے دکھایا. جی سر آگے چلیں. تو عادل صاحب میں نے غلط تو نہیں کہا، اس پہ کوئی نہیں بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میری اپنی یہ بڑی کوشش رہتی ہے کہ ایک آدھ شعر ایسا ہو جس میں ہم ایک ایسا پیغام جاری کریں. وہ بعض لوگوں کو شکوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئے گی؟ سر پوری غزل کے اندر آپ ایک شعر تو لکھ سکتے ہیں نا صاحب؟ لکھ سکتے ہیں، بالکل لکھ سکتے ہیں. ایک دو شعر لکھتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی کھلے گا. اور میری تو یہ پریکٹس میں ہے، لیکن سمجھنے والا اگر آج نہیں سمجھتا، وہ کسی سے پوچھے گا کل کو سمجھ جائے گا کہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پایا جاتا ہے ان کی غزلوں میں، اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں جیسے مصلوب ہونے کا پیغام ہے تو سولی سے منسوب، ہم سولی والے کو سولی سے کیوں منسوب نہیں کر سکتے؟ جیسے وہ فخر بھائی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے جی کرے بات. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم منصور کو سولی سے منسوب کرتے ہیں تو ہم سولی والے کو سولی سے کیوں منسوب نہیں کر سکتے؟ ہاں جی یہ اصل آپ کو ملتی ہیں اور ایسے اشعار ملتے ہیں جیسے پاؤں دھو کر گیا وہ سولی تک، اور یا اس کے علاوہ جی بالکل ہاتھ دھو کر پڑے تھے پیچھے سب. ہاں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یعنی اب یہ رجحان آ رہا ہے اور ہمیں اس کو آگے لے کے، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے شعراء نے اس میں یا تو کسی اور کے رنگ میں لکھتے رہے، لیکن اس پہ اس طرف کوشش نہیں کی. جو غیر مسیحی شاعر ہیں انہوں نے ہمارے والا کام کیا ہے. حیدر شیرازی کا وہ شعر ہے، میری آواز کو مسلوب ڈالو میرے لہجے میں، سر بڑی فراز نے استعمال کیا، مطلب گڑی ہے کتنی سلیبیں میرے دریچے میں، فیاض نے استعمال کیا، فراز نے بے تحاشا استعمال کیا. آپ فخر صاحب، چوہان صاحب، آپ غالب کو دیکھیں کہ لگتا ہے اس دور میں اس نے بائبل پڑھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پورا وہ تین شعر ہے، میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا ہوتا تو کیا ہوتا. اس طرح مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. نہیں تھا کچھ خدا تھا، نہ کچھ ہوتا خدا ہوتا، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. دیکھو لیکن ایک ہمارے پاکستانی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے مسیحی اصطلاحات. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ صلیب کا ذکر کیا کہاں کہاں استعمال کیا، اور اس کے علاوہ جو بائبل کی تعلیمات ہیں اس میں سے وہ
लफ्ज जो इस्तेमाल हुए हैं, इंडिया के तालब शाह आबादी हैं, मुनव्वर लखनवी हैं, अनवर जोसेफ है, उसके बाद और बहुत से शुरा हैं। मेरे पास किताबें पढ़ी हैं जिनमें उन्होंने जिक्र किया है मसीही इस्तिलाहात का। बाइबल को वो पढ़ते हैं और उसमें से चीज़ें लेते हैं और वो शायरी में तलीमियात की जगह और इस्तारों की जगह इस्तेमाल करते हैं। जी, आपको हमारे कौमी शायर जनाब डॉक्टर ये चीजें मिलती हैं, पविस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, जो डानी क्या कर रहे हैं, जो डाली मुझ में कायम रहते, दाना खा कर गुलो गुलजार होता है। वाह, क्या कह रहे हैं, में मिल नहीं सकता, उग नहीं सकता। फ्यूचर ये बिल्कुल जी। मैं एक शेर की तरफ मैं दिलाना चाहूँगा कि जी अगर हम हमारी शायरी में कोई ऐसा मंजर देख ले, किसी शेर में ऐसा मंजर सामने आ जाए जो हमारे किसी क्रिसमस कार्ड पर बना हुआ हो या ईस्टर कार्ड पर बना हुआ हो, तो ये लोग मतलब उसको सिर्फ ये समझना शुरू कर दें कि ये चर्च की शायरी है। यही बात रुकावट बन जाती है। अब ये शेर है कि आप सबकी इजाजत से लाला साहब, जी तड़प हो जिन जबीनों में वो मोहब्बत ढूंढ लेती है, तड़प हो जिन जबीनों में वो मोहब्बत ढूंढ लेती हैं, उन्हें पूरब में चमका एक सितारा काफी होता है। क्या करें, वाह वाह। आप मतलब चाहें तो इसे क्रिसमस की तरफ ले जाएं, तो अपने तौर से इसमें अलग हकीकत है। जी बिल्कुल, जी तो एक शेर के जवाब में शेर था। जी आखिरी 2-3 मिनट हैं हमारे पास। चौहान साहब या आदल साहब, आप कोई बात करना चाहे अपने फखर लाला जी से, उनसे कोई वजाहत चाहें या उनके बारे में कोई बात रह गई है वो आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि एक दफा मुझे आपसे जेलसी हुई थी, शायरा पढ़ा था डॉक्टर साहब। मुझे तो बहुत दफा हुई आपसे वैसे लेकिन रंग तो आपका सफेद ही है अभी तक। किसी ने आके पूछा कि ये जो पढ़ने वाले थे क्या नाम है, मैंने आपके दोस्त है, मैं क्या जी, बहुत अच्छी थी था वो, लेकिन आपको किसी बल्कि आपने किसी को आवाज नहीं आई। मैंने कहा हालांकि वो शायरा मैंने भी लूट, लेकिन आपने किसी को लूट लिया था। क्या कहने, आज तो मुझे भी लूट लिया है इन्होंने। सर बड़ी मोहब्बत है सर। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, एक बात जो मैंने महफूज रखी आखिर के लिए ही, वो मुमकिन है कि ये प्रोग्राम देखने वालों को महसूस हो रहा हो कि लाला साहब की बहुत तारीफ, ये कहीं से हम लेकर नहीं आए, तारीफें तो उनके काम की हैं। अब गलती डिस्कस नहीं हुई कि क्या लाला साहब की शायरी में, नस्र में कोई गलती भी होती है। तो अगर ये मौजू अगर हम छेड़ें तो क्या मिर्जा गालिब की शायरी गलतियों से पाक है? उर्दू की कोई भी काविश उठाकर आप देख लें, कोई भी दीवान उठाकर देख लें, आपको कहीं ना कहीं गलती मिल जाएगी। खा वो तलाज़मे की गलती हो, खा वो इमला की गलती हो, काफिया की गलती, गालिब की काफिया हो, काफिया की तो मैंने ऐसी ऐसी गलती देखी कई जगह उन्होंने बोल दिया आगे जाके, फिर तनाफुर के बड़े मामला थे उनके यहाँ। लेकिन जो बड़ी बात होती है ना, ये सिर्फ लाला साहब के रेफरेंस से नहीं, ये मैं सब सुनने वालों के लिए ये बात कर रहा हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। जैसे ही मालूम पड़ जाए कि ये बात गलत है, तो जो इस्लाह की तरफ रुझान है ना, ये बहुत बड़ी बात है।
क्या कहना है, ये ना सिर्फ अपनी ज़ात पर बल्कि आने वाली नस्लों पर भी एहसान होता है। एहसान होगा, अगर हम सही उस है, गलती से लड़ाई झगड़ा करके हम वो जगह ढूंढ लें जहाँ से ये गलती दूर हो सकती है, एक जगह से ना सही दूसरी जगह से सही, लेकिन उसको हम कोशिश करके शेयर के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। शेयर तो एक कैफियत है जो आपके पास होती है। शेयर तो वो जो दर्द है जो सिर्फ आपको मालूम है। हो सकता है कोई दूसरा शख्स आपके शेर को उस जाविये से ना पढ़ता हो, जिस जाविये से, जिस कर्ब से, जिस खुशी से आपने लिखा है, लेकिन जो जो ये काम है वो खा शायरी हो, नस्र हो, कोई भी काम हो, उसमें इस्लाह ये नहीं कि कोई दूसरा कहे कि भाई जी ये गलत काम है। खुद जब एहसास हो कि ये बात है तो उसको दुरुस्त कर लेने में जो बेहतरी है वो ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि बहुतेरों के लिए। तो ये बात भी बदरजहा उत्तम जो है वो लाला साहब में पाई जाती है कि वो गलती के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, वो अपना हल ढूंढ लेते। तो वो बात फिर वही आ जाती है कि तड़प हो जिन जबीनों में वो मोहब्बत ढूंढ लेती है। उन्हें पूरब में चमका एक, अब एक इशारे की बात है, एक मतलब बात है कि जी ये बात यूं हो जाए, तो उसको तस्लीम कर लेना, उसको अपना लेना, उसको अमलन कर गुजरना, ये बहुत बड़ी बात है। और किसी भी शायर की उम्र की जो दराजी है और उसके मनसब की जो ऊंचाई है, उसके पीछे ये एक भेद छुपा है। और ये बात भी फखर लाला साहब की बाकी खूबियों के साथ साथ ये खूबी भी उनके अंदर मौजूद है। क्या कहना डॉक्टर साहब, आपने सही किया कहा है। अगर पाकिस्तान की अक़लियत में एक आध और तनकीद नगार या तहकीक नगार पैदा हो जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि तनकीद नगार का मकसद ही यही होता है कि खूबियों के साथ साथ खामियों को भी सामने लाना। वो ऐसा वो तवाज़न कायम करता है कि जिससे एक आदमी को दूसरे लोग जो अदब को जानने वाले हैं वो शनाख्त कर सकते हैं, उसकी हर चीज़ को अपने म्यार के मुताबिक या उर्दू के म्यार के मुताबिक लेके जाते हैं। इसलिए आप जैसे और भी तनकीद नगार एक आध मिल जाए तो यसु का बड़ा करम होगा। आखिर में लापरवाही की जो बात होती है ना, वो अब जैसा कि अभी बात हो रही थी मुशायरों का शायर होना या सर्कस का शायर होना, मैंने जब कुछ चीज़ें फेसबुक पर डालना शुरू की तो आपको मालूम है मेरी सबसे पहले गलती की निशानदेही किसने की? शहबाज चौहान साहब ने की थी। क्या बात। और मेरी उनसे एक बार एक बात को आपको मैं टोकता हूँ। एक बार आपने एक गजल डाउनलोड की थी और उसमें लोगों से पूछा था कि इसमें क्या बुनियादी गलती है, तो वो थी काफिये की गलती। पहला शेर जो था उसमें वो रवि की गलती काफिया था, वो आगे उसको निभा नहीं सके थे। वो जानबूझ के आपने किया था कि देखे क्या कौन जानता है। तो मैंने आपको प्राइवेट मैसेज किया था कि ये गलती है, वैसे नहीं था पता। अब हमारे पास मतलब कई दोस्त ऐसे हैं, लाला साहब हो गए, शहबाज चौहान साहब हो गए, खालिद इमानुअल साहब हो गए, और मैं मतलब गिनूं तो बहुत हैं, मतलब कम नहीं है। हमारा एक दूसरे के साथ गुफ्तगू रहती है और हमारी गुफ्तगू इसी जाविये से होती है कि ये नहीं कि सिर्फ लाला साहब पूछते हैं या हम बताते हैं। हम भी जब मतलब कोई बात चल निकलती है तो फिर उनकी तरफ से भी मशवरे जो आते हैं वो हमारे लिए उतने ही मोतबर होते हैं जितना कि हम मशवरा देना पसंद करते हैं। वो तो जब तक हम एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर नहीं चलेंगे हम बहुत पीछे रहेंगे, बहुत पीछे। बिल्कुल सही कहा, बेशक बेशक। तो आखिरी सेशन में हम दाखिल हो गए हुए हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त है। तो
वह आखिरी वक्त से और कुछ मुराद है। तो आते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ कि अपने अशार से हमें कुछ नवाजें, अता करें कुछ अशार आपने। चलो सर, एक गजल के 3 अशार के जी। सरसरी इश्क किया आरजी दिलदारी की, सरसरी इश्क किया आरजी दिलदारी की, दिल ने इस राहे जुनू में बड़ी होशियारी की। वाह, क्या और हमको जिस खेल के अंजाम पे मर जाना था, हमने उस खेल में जीने की अदाकारी की। क्या कह रहे काफिले वाले मेरे दाम न पूरे देंगे। सर जीने की अदाकारी का तो जवाब नहीं है सर बहुत शुक्रिया। और काफिले वाले मेरे दाम ना पूरे देंगे, काफिले वाले मेरे दाम ना पूरे देंगे, ज़ुलेखा से करो बात खरीदारी की। वाह, क्या कहने। और ये ताजा अशार 2-3 दिन पहले आपने फेसबुक पे देखे होंगे कि कुछ जिक्र मेरा तेरी कहानी में रहेगा। क्या इसके बाद आपने उस गजल के कुछ अशार सुनाने हैं के मानी, इन सलीबों के दार के मानी। ठीक हो, चले मैं बोल, इन सलीबों के दार के मानी, मैं समझता हूँ प्यार के मानी। क्या कहने। इन सलीबों के दार के मानी, मैं समझता हूँ प्यार के मानी, रेशमी बाजुओं में खुलते हैं, रेशमी बाजुओं में खुलते हैं, एक दिलकश हिसार के मानी। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और हम भी अहदे सितम के बागी हैं, हमसे जिंदा है गार के मानी। क्या कहने। बहुत बूढ़ा बरगद उदास पगडंडी, बूढ़ा बरगद उदास पगडंडी, सरता पा इंतजार के मानी। वाह, क्या कहने। मैं समझता हूँ प्यार के मानी। और आखिर में कुछ अशार के ना सर, अबरुए नीम कश से वाबस्ता। हाँ, अबरुए नीम कश से वाबस्ता, अबरुए नीम कश से, तेग तरकश कटार के मानी, अबरुए नीम कश से वाबस्ता। सर बहुत शुक्रिया। तेग तरकश कटार के मानी, मैं समझता हूँ प्यार के मानी। वाह, क्या कहने। बहुत खूब। कुछ जिक्र मेरा तेरी कहानी में रहेगा। वाह, कुछ जिक्र मेरा तेरी कहानी में रहेगा, ये सांप सदा रात की रानी में रहेगा। वाह, क्या कहने। क्या कहने। मैं छू के पलट आया हूँ महताब बदन को, वाह, मैं क्या कहने। छू के पलट आया हूँ महताब बदन को, तूफान तो अब झील के, और बशरे के सीमाब तबीयत है सो गुलपोश हमेशा, वाह, सीमाब तबीयत है सो गुलपोश हमेशा, खुशबू की तरह नक्ल मकानी में रहेगा। और जो आखिरी खत जंग के दौरान लिखा था, जो आखिरी खत जंग के दौरान लिखा था, वाह, क्या सिपाही की निशानी में रहेगा। वाह, क्या कहने। ये सांप सदा रात की रानी में रहेगा। वाह, क्या कहने। कर्जदारे रसूम उस जानिब, वाह, मुश्तइल था हुजूम उस जानिब, वाह, सर बुलंदे सना के कदमों में गिर रहे थे नजूम उस जानिब, और शोरशे फर्श अर्श तक जाए, शोरशे फर्श अर्श तक जाए, बस गया है सदूम उस जानिब। वाह, क्या कहने। चाहतें बिल खुसूस थी लेकिन नफरतें बिल अमूम उस जानिब, मुश्तइल था हुजूम उस जानिब। सर बहुत शुक्रिया सर। वाह जी वाह, क्या कहने जी, बहुत खूब।
اب شہباز بھائی آخر میں ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ساکوا سموا کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دے دیں ہم. کس حوالے سے سر؟ شاعری کے حوالے سے یا ویسے اوور آل شاعری نثر ویسے تعلیم و میں تربیت علم و جی ادب؟ ساکوا سموا جیسی تنظیمیں جو ہیں یہ ادب کے چاہنے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے، قارئین کے لیے اور لکھنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادب کی خوشبو جو ہے وہ پھیل رہی ہے. لیکن شاید اتنا مرضی بڑا ہو، اتنا مرضی بڑا ہو، جب تک اس کو اظہار کا موقع نہیں ملتا، جب تک اس کے لیے کوئی بہتر پلیٹ فارم نہیں ملتا، تب تک وہ شاعری وہ آگے نہیں بڑھ پاتی. تو یہ آپ جتنا بھی کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ادب کی خدمت ہے، اور ہم آپ سے التماس کریں گے کہ یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. آواز بند ہو گیا. جی اور کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ بس یہی سر کہ ادب سے جڑے رہیے. پھر ایک بار وہی کہ ادب جو ہے وہ انسان اور حیوان کا جو بنیادی فرق ہے وہ ادب ہی ہے. تو آپ ادب کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ اس فرق کو برقرار رکھنے والوں میں سے ایک ہیں. بہت خوش رہیں، شاد رہیں، سلامت رہیں اور ادب کی خدمت کرتے رہیں. شہباز بھائی اسی کے اور ساتھ آپ کے لیے ایک دفعہ پھر شکریہ، بڑی محبت. اسی کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانان گرامی جناب شہباز چوہان اور ڈاکٹر عادل امین صاحب کا شکریہ کرتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو اپنی شرکت کی وجہ سے بارونق بنایا، اور میری آپ سب کے لیے بہت دعا ہے کہ ادب کے لیے اسی طرح خدمت کرتے رہیں، اور لوگوں کی جو پاکستان خاص طور پر مسیحی اقلیت ہے ان کے لیے نئی راہوں کا اور سبب بنتے رہیں. آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. ساکوا سموا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے. پوری ٹیم آپ کی تہ دل سے مشکور ہے. آپ سب کا شکریہ. اس کی ریکارڈنگ جو ہے تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد آپ کو واٹس ایپ پہ میں بھیج دوں گا. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.